احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے اولاد پر شفقت کے عنوان پر چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور تمام نعمتوں کی طرح اس نعمت کی بھی شکر گزاری اور اس کی قدر کرنا ضروری ہے۔ ویسے اس نعمت کی قدر ان سے معلوم کرنی چاہیے جن کو یہ نعمت نہیں ملتی اور وہ اولاد سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ کسی کو اولاد دیتا ہے، کسی کو اولاد سے محروم رکھتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورى میں 25ویں پارے میں، یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے اللہ لڑکے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، اللہ تعالیٰ کسی کو لڑکے لڑکیاں دونوں دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے بالکل ہی بانجھ کر دیتا ہے، اس کو تو نہ لڑکے ملتے ہیں نہ لڑکیاں ملتی ہیں۔ انہ علیم قدیر، یقیناً وہ بڑا جاننے والا اور پوری قدرت والا ہے، کس کو دینا، کب دینا، کتنا دینا، کیسے دینا، یہ وہ بخوبی جانتا ہے اور دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ بہرحال اولاد اللہ کی نعمت ہے، تو نعمت کی قدر بھی ضروری ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت پر مکمل توجہ کے ساتھ ساتھ ان پر شفقت اور مہربانی اور ان کے ساتھ نرمی اور محبت کا معاملہ بھی ضروری ہے۔ جس طرح حد سے زیادہ لاڑ پیار سے بچہ بگڑ جاتا ہے، اسی طرح حد سے زیادہ سختی اور مار پیٹ بھی نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے طرز عمل سے یہ بھی سکھلایا کہ کس طرح اولاد سے محبت کرنا چاہیے اور کس طرح ان کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ چنانچہ طبرانی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں بیان کر رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت حسین بن علی گھر سے باہر نکلے، ان کے گلے میں کپڑے کا ایک ٹکڑا لٹک رہا تھا جو زمین پر گھسٹ رہا تھا، اور اسی میں ان کا پیر الجھ گیا اور وہ گر گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان چھوڑ کر دوڑتے ہوئے نیچے کی طرف اترے ان کو پکڑنے کے لیے۔ جب صحابہ نے دیکھا تو فوراً صحابہ بھی دوڑتے چلے گئے اور ان کو اٹھا کر حضور کو پیش کر دیا۔ مسند بزار کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اور جب آپ سجدے میں چلے جاتے تو حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہما کود کر آپ کی پشت پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جب لوگ ان کو روکنا چاہتے تو حضور اشارہ فرما دیتے کہ چھوڑو، انہیں جو کرتے ہیں کرنے دو، اور پھر نماز پوری کر کے انہیں سینے سے لگاتے، اپنی گود میں بٹھاتے اور فرماتے جس سے مجھ سے محبت ہے اسے ان دونوں سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ اسی طرح بخاری اور دیگر کتابوں کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی، بہت سی مرتبہ آپ ایسا ہوتا کہ آپ نماز کے لیے تشریف لاتے، حضرت امامہ آپ کے کاندھے پر ہوتی اور آپ اسی حالت میں نماز شروع کرتے، سجدے میں جاتے ان کو اتار دیتے اور دوسری رکعت شروع کرتے پھر اپنے کاندھے پر بٹھا دیتے۔ مسند احمد کی روایت سے پتہ چلتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر تشریف لائے، آپ کے ایک کندھے پر حضرت حسن بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے پر حضرت حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کبھی انہیں چومتے کبھی انہیں چومتے، اسی طرح سے چلتے چلتے آپ ہمارے پاس پہنچ گئے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کو ان دونوں سے بہت محبت ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اب ذرا یہ بھی سن لیجئے، جو بچوں سے محبت نہیں کرتا اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔
حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کا بوسہ لیا تو حضرت اقرا ابن حابس نے حضور سے عرض کیا میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان میں سے کسی ایک کا بھی بوسہ نہیں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتے۔ اب اس کے بعد ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ اولاد میں جس طرح سے لڑکے شامل ہیں لڑکیاں بھی ہیں، تو جس طرح سے لڑکوں سے محبت ہوتی ہے اسی طرح سے لڑکیوں سے اور بچیوں سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ لڑکا ہے اس کے ساتھ میں زیادہ محبت، اس کے ساتھ زیادہ اچھا معاملہ، اور لڑکی ہے تو اسے بوجھ سمجھ کر اس کے ساتھ سختی کا معاملہ، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس طرح سے لڑکوں سے محبت اسی طرح سے لڑکیوں سے محبت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں اس کا بیٹا آیا، اس نے اسے چوم کر اپنی ران پر بٹھایا، پھر تھوڑی دیر سے اس کی بیٹی آ گئی، اس نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیوں نہیں کیا؟ یعنی بیٹی کو تم نے چوما نہیں، اپنی ران پر نہیں بٹھایا، جبکہ بیٹے کو اپنی ران پر بٹھا لیا۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے پر جنت کی بشارت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ دونوں بڑی ہو گئیں تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ اس طرح سے ہوں گے۔ حضور نے اپنی دونوں انگلیوں کو آپس میں ملایا، یہ جو شہادت کی انگلی ہوتی ہے نا اور بھی انگلی، ان دونوں کو آپس میں ملا کر فرمایا کہ میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح سے ہوں گے، یعنی بچیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفاقت کی بشارت سنائی ہے۔ اب یہ بھی سن لیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولاد پر خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس کی بڑی فضیلت سنائی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وہ دینار جس کو انسان اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، ایک دینار وہ ہے جس کو انسان اپنی سواری پر خرچ کرتا ہے، ایک دینار وہ ہے جس کو انسان اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے افضل ترین دینار وہ ہے جو انسان اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے یہ، اور ایک روایت جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ تو وہ خرچ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ قرآن حدیث کی یہ باتیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ انسان کو اپنے اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، حسن سلوک سے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور ان کے ساتھ نرمی اور محبت اور شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔